اندازہ تو فرمائے نون والقلم کہہ کر اللہ نے قلم کی قسم اٹھا کر کے بتایا۔ اللہ اکبر، اے انسان تیرے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہوتی ہے تو اس کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہے اللہ اکبر، بلکہ یوں کہہ لیں ہمارے نزدیک جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ جس کی قسم اٹھا لیتا ہے وہ چیز قیمتی ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اللہ نے قلم کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد تحریر کی بھی بات کی گئی ہے، تحریر کی بات، قلم کی بات، کتاب کی بات، بلکہ اندازہ فرمائیں صحابہ کہتے ہیں اگر کتاب نہ بھی نازل ہوتی تو حضور اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ حضور ہی کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے، مگر صاحب حسن پیغمبر کے ساتھ اللہ نے خوبصورت کتاب بھی عطا فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ اکبر توجہ فرمائیں، اس لیے کہ حسن والا ایک مدت تک رہ کر پھر دنیا سے چلے جانے والا تھا، لیکن اللہ کتاب قیامت تک کے لیے باقی رہنی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے محبوب کے ساتھ، معلم انسانیت کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی، اور وہ کتاب جو زندہ کتاب ہے، آج تک اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں قوموں کو علم کی خیرات دینے والی قوم آج جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، آج اللہ اکبر جہالت کی وادیوں میں رسوائی کا شکار ہے۔ اللہ اندازہ فرمائے آج تعلیم کا رجحان اتنا کم ہو چکا ہے کہ علماء کو ضرورت پیش آ رہی ہے تعلیمی بیداری کانفرنس کے انعقاد کی، ورنہ ایک دور تھا اللہ اکبر جو مسلمان ہوتا وہ پڑھا لکھا ہوتا، اور اتنا پڑھا لکھا ہوتا کہ دنیا کی قومیں اس کے دروازے پر علم کی خیرات مانگنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائے وہ علم ہوتا، آپ نہیں جانتے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اہل قلم، اور بڑی بڑی اللہ اکبر فلسفے کی جو وہ بنیاد کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام ہی ہوا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، جب سے مسلمانوں کی توجہ علم کی طرف سے ہٹی ہے نتیجہ یہ ہوا ہے آج ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کل تک ہم بادشاہ تھے آج ہم لوگ بھکاری کیوں ہیں؟ میرے عزیز کل تک بادشاہ اس لیے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں اللہ اکبر علم کی شمع تھی، علم کی دولت تھی، اسی لیے ہم کامیاب تھے۔ شاہ جہاں سے لے کر اورنگزیب تک، اورنگزیب سے لے کر دارا شکو تک آپ دیکھیں یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم ہیں، بلکہ وہاں آج تو مالدار اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور غریب بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مالدار اس لیے پڑھانا نہیں چاہتا کہ میرے پاس تو فیکٹری ہے، میرے پاس تو دولت ہے، میرے پاس تو مال ہے، میں پڑھا کر کیا کروں گا مولانا؟ اس لیے کہ پڑھاؤں گا تو نوکری دلانی پڑے گی۔ یاد رکھنا ہم نوکریوں کے لیے بچوں کو نہیں پڑھاتے، ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ ہمارے بچے علم کا زیور حاصل کر کے ایک اچھا انسان بنے۔ اللہ اکبر۔ نوکریوں کی فکر کے ساتھ پڑھانے کی یہ بودھی فکر بعد میں جنم لی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھایا ہے کہ وہ اچھا انسان بنے۔ او مالداروں توجہ کرو، اگر آپ یہ سوچتے ہیں پڑھا کے کروں گا کیا، تو یاد رکھنا پڑھے لکھے کی فکر میں اور ان پڑھ کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں اور ان پڑھ کے کھانے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کی گفتگو میں ان پڑھ کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے کی سوچ میں ان پڑھ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم سوچنے کا انداز بدلتا ہے، علم چلنے کا انداز بدلتا ہے، علم بولنے کا انداز بدلتا ہے، علم طرز زندگی بدلتا ہے، علم طرز حیات بدلتا ہے، علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس تو فیکٹری موجود ہے لیکن پڑھا لکھا بندہ جس انداز سے فیکٹری کو چلا سکتا ہے ان پڑھ نہیں چلا سکتا، اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے تاکہ ہمارے بچے اچھے عالم بنے، اچھے انسان بنے۔ آپ کو بتاؤں شاہ جہاں نے اپنے بچوں کو اتنا پڑھایا، اورنگزیب خود بھی، دارا شکو خود بھی، یہ لوگ صاحب تصنیف گزرے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو بھی اتنا پڑھایا کہ جہارا بیگم نے سب سے پہلے میری اپنی دانش کے مطابق سرکار غریب نواز پر دنیا کو ایک مستند کتاب عطا کی. اس کے بعد جتنے لوگوں نے غریب نواز پہ قلم اٹھایا، عالم ہو، مفکر ہو، کوئی ہو قلمکار، جہارا کے حوالے کے بغیر کوئی غریب نواز کی سیرت کو مکمل نہ کر سکا. رضیہ سلطانہ کا نام دنیا جانتی ہے. رضیہ سلطانہ کو آپ کس اعتبار سے جانتے مجھے نہیں پتا، لیکن رضیہ سلطانہ کی تاریخ یہ بھی ہے، اللہ اکبر، جب بہت سارے مرد علمی معاملے میں الجھ جاتے تھے تو رضیہ سلطانہ سے جو ہے اللہ اکبر رہنمائی لیتے نظر آتے تھے، اور وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتی نظر آتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ ہمارے یہاں بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ اکبر تعلیم دی گئی، ابھارا گیا ہے. 1450 سال کے بعد لوگوں کو اب شعور آیا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا، بیٹی پڑھا کر بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان اعلی حضرت، فیضان امیر ملت، حضور امان ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ 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 یہ کوئی میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. جب اور جگہ پر بیٹی کو پڑھنے کی بنیاد پہ پھانسی دی جا رہی تھی، اس وقت ہمارے یہاں کی بیٹیاں صدیقہ بنت صدیق مفتی 4 ملت کی حیثیت سے امت کو فتوے دیتے. بے شک بے شک، واہ واہ، یہ ہماری بے شک. خوبصورت تاریخ ہے. دنیا بعد میں اس طرف آئی ہے، آپ مقتدا ہو، ساری دنیا مقتدی ہے. بے شک بے لیکن شک. جب سے آپ نے اپنے بزرگوں کے طرز فکر کو چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد سے دنیا کے آپ اندھے مقلد بنتے نظر آ رہے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں، میرے علماء بیٹھے ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے. میں ان کی معلومات میں تو کوئی اضافہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں اضافہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ دعائیں ضرور دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. بعض مرتبہ بیٹیوں نے اتنا پڑھا کہ بیٹے ان کی شاگردی کرتے نظر آئے. آپ نے نام سنا ہوگا دنیا میں امام دار الحجرہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے زمانے کے بڑے عظیم عاشق رسول ہے. بخاری کی تصنیف سے پہلے آپ نے کتاب لکھی جس کو دنیا موطا امام مالک کے نام سے جانتی ہے. امام مالک کی بیٹیاں بالغ ہونے سے پہلے پوری موطا کو حفظ کر چکی تھی، اپنے بابا کی کتاب کو حفظ کر چکی تھی. اور جب بڑے بڑے محدثین امام مالک کو حدیث سنانے کے لیے آتے تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے حدیث سنتی. اور اللہ اکبر، جب کہیں وہ غلطی کرتے تو چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، تو وہ زمین پہ ہاتھ مارتی اور اپنے بابا کو آگاہ کرتی، بابا توجہ فرمائے، محدث سند کو غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو درست کر دی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. جو بچیاں محدثین کے سامنے آواز نہیں نکالتی، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا. آج بچیوں کے پاس علم نہیں، اس لیے وہ کسی کا بھی ہاتھ تھامنے کو بھی معیوب نہیں سمجھ رہے. اللہ اکبر اللہ. اگر ہم اس ہاتھ کے تھامنے کی رسم بد کا خاتمہ چاہتے ہیں کیا بات، تو ان ہاتھوں میں اسمارٹ موبائل کی بجائے کتابیں دینا. واہ واہ، بے شک. ان ہاتھوں میں اللہ اکبر انٹرنیٹ کے آلات دینے کی بجائے ان کے ہاتھوں میں کتابیں دینی ہوگی. آپ جانتے ہیں ایک خاتون ہے مصر میں جسے دنیا نفیسۃ المصری کے نام سے جانتی ہے. یہ سیدہ نفیسہ مصری کون ہے؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت نے احسن البیاں لآداب الدعا پر جو اپنے والد کی کتاب پر حاشیہ لکھا، اس میں دعا کی قبولیت کے جو مقامات گنائے، اس میں سے ایک مقام یہ بھی کہ نفیسۃ المصری کے مزار پر جو دعا کی جاتی ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے. یہ بہو ہے امام جعفر صادق کی، یعنی امام حسین کے خاندان کی بہو ہے اور امام حسن کے خاندان کی بیٹی ہے.
یہ وہ خاتون ہے، حسنی ہے، امام حسین کے خاندان کی بہو ہے۔ جب ان کے شوہر مدینہ منورہ سے ہجرت کرتے ہیں تو یہ بھی شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آتی ہے، اور مصر میں بیٹھ کر یہ پردے کے پیچھے سے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے۔ ہم ان کو نفیسہ مصری کہتے ہیں، لیکن علم والوں نے ان کو نفیسۃ العلم کہا ہے۔ یہ اپنی سنہری تاریخ ہے مسلمانوں، کہ جب وہ خاتون جسے نفیسہ مصری نفیسۃ العلم کہا گیا ہے، جب پردے کے پیچھے بیٹھ کر وہ لوگوں کو علم دین کی تعلیم دے رہی تھی، تو اپنے زمانے کا مجتہد مطلق محمد ابن ابراہیم شافعی، جن کو دنیا امام شافعی کہتے ہیں، وہ شافعی بھی پردے کے پیچھے سے نفیسہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، وقت کا سبحان اللہ، مجتہد ہائے ہائے ہائے، اسلام کی بیٹی کے پاس پردے کے پیچھے بیٹھ کر علم واہ حاصل۔ واہ یہ ہماری واہ بیٹیاں واہ تھیں۔ واہ کب واہ، تک؟ جب تک ہمارے درمیان واہ، علم تھا۔ آج بے شک۔ بیٹیاں بھی کہاں پڑھ رہی ہیں؟ حالانکہ جتنا پڑھ رہی ہے وہ تو بیٹوں سے زیادہ پڑھ رہی ہے، مبارکباد کے مستحق، لیکن پھر بھی ہماری طبیعت سیر نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ اکثر نہیں پڑھ پا رہی ہے۔ وجہ اب اس کی کچھ وجوہات میں عرض کرتا ہوں۔ خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، کیا بات، اس بے لیے شک، کہ بیماری کا رونا روتے جائیں اور علاج نہ دے تو پھر۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ نے کچھ اشارے دیے تھے اور ان کو صرف 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا۔ اگر ان کے پاس اور ٹائم ہوتا تو وہ ضرور اس سے بہتر باتیں کرتے جو میں ان کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ نمبر 1، پڑھاتے نہیں، اس کا نقصان کیا؟ بیٹیوں کو بھی نہیں پڑھا رہے، بیٹوں کو بھی نہیں پڑھا، اور کچھ بیٹیاں پڑھنا بھی نہیں چاہتی، کچھ بیٹے بھی پڑھنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ تعلیم کے معاملے میں بیٹوں سے زیادہ آگے بیٹیاں ہیں، اور یہ خوشگوار ماحول ہے، لیکن بیٹیوں کے آگے بڑھنے پہ ہمیں دکھ نہیں ہے، لیکن بیٹوں کے پیچھے رہ جانے پہ ہمیں تکلیف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، چاہے 5% ہی پڑھ رہی ہے، وہ 5% پڑھ رہی ہے، آپ 2.5% پڑھ رہے ہو۔ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، یہ بہت خوشی کی بات ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اسی لیے تو یہ محفل ہے، لیکن وہ 5% پڑھے گی اور آپ صرف 2.5% پڑھو گے، تو کہیں نہ کہیں جا کر اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں کوئی مفکر نہیں، لیکن ایک بات آپ کے سامنے کروں گا، اگر وہ 5% پڑھی لکھی لڑکیوں میں کوئی ڈاکٹر بن گئی، کوئی ٹیچر بن گئی، بے شک، کوئی وکیل بن گئی، کوئی واہ، جج بن گئی، میں صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کوئی جی، شرعی جی، حکم نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ وہ بہت پڑھ لکھ لی، ڈاکٹر بنی، پی ایچ ڈی کر لیا، یہ کر لیا، وہ پروفیسر بن گئی، یہ بن گئی، وہ بن گئی۔ جب وہ جوان ہوگی، پڑھ لکھ کر اور شادی کی منزل آئے گی، تو وہ تو 5% میں ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، وکیل بن گئی، جج بن گئی، پروفیسر بن گئی، سائنسداں بن گئی، اور اب اس کے معیار کا رشتہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو لڑکا تو پھلی بیچ رہا ہے، لڑکا تو آٹو چلا رہا ہے، بے شک، واہ واہ لڑکا تو لوم چلا رہا ہے، واہ، لڑکا تو صاف صفائی کر رہا ہے، لڑکا تو ہوٹل چلا رہا ہے، تو کیا کوئی ڈاکٹر لڑکی کسی ہوٹل چلانے یا ہوٹل میں کام کرنے والے کو اپنا شوہر بنائے گی؟ اب بتائیں نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بات کو اگر آپ صرف سن کر مزہ لینے آئے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید ایسی محفلیں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پہلے لوگ سیریل دیکھ کر مزے لیتے تھے، اب لوگ تقریریں سن کے مزے لیتے ہیں۔ کتنی اچھی تھی سیریل اور اس کی بس وہی جملہ، کتنی اچھی تھی تقریر، ہم نے کیا لیا؟ ہم نے کیا لیا؟ پوری زندگی داستان کربلا سنتے رہے، کتنی حسینیت پیدا ہو۔ اللہ اکبر، 3 دن کے حسینی بننے والوں، 3 دن کے رسمی حسینی، کچھ اور لوگ تو بنتے ہیں، یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے۔ بے شک، کربلا جہد مسلسل کا نام ہے، بے شک، کربلا تحریک کا نام ہے، بے شک، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، کربلا ایک آفاقی انقلاب کا نام ہے، کربلا اس انقلاب کا نام ہے یا اس بہار کا نام ہے جس کے بعد کوئی خزاں نہیں ہے، کربلا اس جہد مسلسل کا نام ہے جس کے بعد کوئی جمود نہیں ہے،
کربلا اس حرکت مسلسل کا نام ہے جس کے بعد پھر رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ کچھ نہیں، رسومات رسومات اور صرف رسومات۔ اللہ کے بندو سنو، یہ 5% جو پڑھ رہی ہیں، جب ان کو ان کے معیار کا رشتہ نہیں ملے گا تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معیار کے چکر میں کسی اور کے ساتھ چلی جائے؟ پوسیبل ہے۔ فتنہ ارتداد کا دروازہ اس سے بھی کھل سکتا ہے۔ تو یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اب انہیں پڑھنے نہ دو۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ 5% پڑھ رہی ہے تو لڑکوں نے 10% پڑھنا چاہیے۔ بے شک، واہ، ویسے بھی آپ کو ان سے ڈبل حصہ دیا گیا ہے۔ بے شک، جب آپ کو حصہ ڈبل دیا گیا تو آپ کو محنت بھی ڈبل کرنی چاہیے۔ بے شک، میں کہتا ہوں ارتداد کے یہ فتنے کی حقیقت کیا ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا ہے بھی یا نہیں، یا صرف ہمیں رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آئی ہوئی سوشل میڈیا کی بات پر تو اعتماد کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جن کے کہنے پر ہم چاند کا آنا نہیں مانتے، ان کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لیکن چند بھی اگر گئی ہیں، چند بھی گئی ہیں تو ہمارے لیے دکھ کی بات ہے، اور آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، پرسنٹیج کیا ہوگا۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، درد بھری باتیں کرنے والوں کی اتنی چلی گئی، اتنی چلی گئی، اتنی چلی گئی۔ اگر تمہارے دلوں میں اسلام کا درد ہے تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کا ایمان بچانے کے لیے خود بھی پڑھو اور اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تاکہ آپ ان کے معیار کے مطابق جب وہ اپنے آپ کو بنا سکو۔ اور اگر یہ صورتحال نہیں بدلی تو پھر بہت دردناک حالات پیدا ہوں۔ اب بچے پڑھ کیوں نہیں رہے؟ بہت سے ماں باپ پڑھانا چاہتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں۔ بعض جگہ تو ماں باپ ہی نہیں پڑھانا چاہتے، بعض جگہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ماں باپ پڑھاتے نہیں۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، کبھی کبھی وہ یہ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے ایسا نہیں ہے کہ ذہین نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے ماں کے پیٹ سے کوئی ذہین پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ماں کے پیٹ سے کوئی کند ذہن پیدا ہوتا ہے۔ قدرت کی تقسیم سب کے لیے برابر برابر ہے۔ بس انسان کا حال یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک سائیکل آپ نے نئی لا کر کے رکھی اور آپ نے اس کو 10 سال تک چلایا ہی نہیں، نئی ہے۔ جب آپ اس کو نکالیں گے تو شاید وہ نہیں چلے گی، جام ہو جائے گی، کیونکہ اس کا استعمال نہیں ہوا۔ اور ایک سائیکل جتنی چلتی رہے گی اتنی ہلکی رہے گی۔ اس کو یوں ہی قیاس کر لیجئے کہ دماغ جتنا استعمال ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ تیز ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ کام کرتا ہے اور ماحول اس کو متاثر کرتا ہے۔ ورنہ قدرت کی تقسیم سب کے لیے برابر برابر، قدرت نے سب کو نوازا ہے، بس اس کا استعمال۔ لوگ آپ سے پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یار بدھو ہے میرا بیٹا پڑھتا نہیں۔ وہ بدھو ہے، پھر اس کو یہ اسمارٹ موبائل چلانا کیسے آتا ہے؟ بلکہ حال یہ ہے میرے بھائی کہ 30 سال کا باپ جو فنکشن نہیں جانتا، 5 سال کا بچہ وہ فنکشن جانتا ہے۔ تو پھر یہ ان کو کیسے پتا؟ ابا کو بتاتا ہے اس میں یہ کرو تو وہ ہوگا، وہ کرو تو یہ حال ہے۔ اندازہ فرمائے۔ اور یہ بھی بات کہہ دوں مسلمانوں، جتنا ٹیلنٹ اللہ نے قرآن کے ماننے والوں کو دیا ہے اتنا کسی قوم کو نہیں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے دل کے رشتے اللہ کی زندہ کتاب سے جڑے ہوئے ہوں، جن کے دل کے رشتے زندہ رسول سے جڑے ہوئے ہوں، پھر ان کے ٹیلنٹ کے سامنے کس کا ٹیلنٹ ٹک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر اپنی صلاحیت کو جوؤں میں، شراب میں، نشے میں، اللہ اکبر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات میں جو صرف کر دے وہ کیا پڑھیں گے لکھیں؟ آج کہیں شعوری اور کہیں لاشعوری طور پر نشے کو ہمارے جوانوں کے درمیان پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ تم پڑھ نہ سکو، آگے بڑھ نہ سکو۔ نوجوان لڑکوں کے درمیان جو پڑھے لکھے ہیں ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء اداروں کے مخالف ہے، کوئی عالم اداروں کا مخالف نہیں ہے۔ جو واقعی عالم ہوگا وہ کسی ادارے کا مخالف کیسے ہوگا؟ اداروں میں پھیلی ہوئی بدنظمیاں، جرائم، گناہ، بد اخلاقیاں، بد تہذیبیاں اس کے مخالف ہیں۔ اور ہم نے تو ہمیشہ اداروں کی تائید کی ہمارے بزرگوں نے، بلکہ واللہ کائنات میں سب سے پہلے یونیورسٹی کا تصور اگر کہیں پر ملا ہے تو وہ اسلام میں ملا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آپ کو بتاؤں
آج ہمارا ذوق یہ ہے، جو مالدار بنتا ہے وہ قیمتی کپڑے خریدتا ہے، جو مالدار بنتا ہے وہ قیمتی موبائل خریدتا ہے. منع نہیں کر رہا ہوں، میری بات کا مفہوم مخالف مت لینا، لیکن بات کپڑے خریدیں گے، جوتے خریدیں گے، موبائل خریدیں گے. آج سے تقریباً 700 سال پہلے مسلمانوں کا انداز یہ تھا کہ ایک ایک مالدار مسلمان کے گھر کی لائبریری میں مالدار کے 2-2 لاکھ کتابیں پائی گئی ہیں. اللہ اکبر. ہلاکو اور چنگیز کے دور میں اسی لیے مسلمانوں کے سر بعد میں کاٹے گئے، پہلے ان کی لائبریریوں کو جلایا گیا. وجہ اس لیے کہ دنیا جانتی تھی مسلمان کا تعلق علم سے ایسا ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوا کرتا ہے. واہ واہ بے شک. تعلق توڑ دو، انہیں جاہل کر دو، انہیں ان پڑھ کر دو، انہیں گوار کر دو. اور پھر کیا ہوا؟ لائبریریاں جلا دی گئیں، کتابوں کو دیواروں میں چن دیا گیا، اور اس کے بعد رہی صحیح کسر اس سے پوری کی گئی کہ ذہین بچوں کو جرائم پیشہ بنا دیا گیا. اب دیکھا جاتا ہے باضابطہ طور پر کچھ ظالم ایسے ہیں کہ جو بچے ذہین ہیں ان سے دوستی کرائی جاتی ہے، ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھو، اداروں میں دیکھو، اب جو نشے میں ڈوبے گا وہ کیا پڑھے گا؟ پکچر میں لے جایا جاتا ہے. کچھ لڑکیاں ایسی چھوڑی جاتی ہے ایجنٹ کے طور پر جو پڑھنے والے ذہین بچوں کو اپنے غلط محبت کے جھانسے میں پھانس کر اس کی توجہ تعلیم سے ہٹا سکے. کچھ پڑھنے والی ذہین بچیوں کے درمیان ایسے لڑکوں کو ایجنٹ کے طور پہ چھوڑا جاتا ہے تاکہ وہ ذہین بچی کا ذہن بھٹک جائے، وہ پڑھ نہ سکے. اور آپ نتائج دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جتنی فلمیں آج کل بن رہی ہے، سیریل فلمیں تو کل بھی صحیح نہیں بنتی تھی، آج بھی نہیں، لیکن سنا گیا ہے ہر فلم کا عنوان لڑکا لڑکی کی محبت ہے. اور وہ محبت نہیں بلکہ نفسانیت ہے. جو فلم کی دنیا کے اندر کالج اور یونیورسٹی کا ماحول بتایا جاتا ہے اس میں سوائے عشق کے اور کیا ہے؟ آنکھ لڑانے کے اور کیا ہے؟ پاپ کے سوا اور کیا ہے؟ بھاگنے بھگانے کے اور کیا ہے؟ لیکن نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. بے شک. واہ. ہمیں تو ہر پل جینا ہے، ہمیں تو لوگوں کا سامنا کرنا ہے، ہمیں تو زندگی گزارنی ہے. اس لیے اپنے مقصد کو سمجھو. اس گندگی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، چاہے وہ نشے کی گندگی ہو، چاہے وہ جوے کی گندگی ہو، چاہے وہ افیئر کی گندگی ہو. اپنے مقصد کو، اور پڑھائی لکھائی کے دور میں جو الجھ جاتا ہے پھر اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اس لیے پاک دامن رہو. اور جوانوں سے کہتا ہوں نشہ کرنے والے کی صحبت سے بھی دور رہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ جس نے نشہ کرنے والوں کو اپنی محفل میں عزت کے ساتھ بٹھایا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا. اللہ اکبر. نشہ کرنے والوں کی صحبت سے بھی بچو. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے شراب کا صرف 1 گھونٹ پیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح ہوگی. اللہ اکبر. میں اپنی بہنوں سے اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، پڑھو اور اتنا پڑھو کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے رہ جائے. آپ نے آگے بڑھنا ہے، لیکن دنیا کو پیچھے کرنے کے لیے ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پڑھنا ہے. تو نمبر 1 یہ گناہ اور جرائم بچوں کو پڑھنے نہیں دیتے، الجھایا جاتا ہے. نمبر 2 مالدار لوگ یہ سوچ کے نہیں پڑھاتے کہ کرائیں گے کیا، اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاؤ. نمبر 3 لوگ سمجھتے ہیں کہ غربت تعلیم کے حصول کے لیے رکاوٹ سد راہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، غربت کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی. ہم جتنے بھی بڑے بڑے اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں بظاہر ان سب کا تعلق غریب گھرانوں، بظاہر کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں یہ جتنے لوگوں نے امت کو سہارا دیا ہے، امت کی کشتی کو سہارا دیا ہے، یہ سب بیوہ ماں کے یتیم بچے زیادہ تر نظر آئے گا. نمبر 1 اٹھا لے سرکار غوث پاکی کی زندگی. بچپنے میں آپ یتیم ہو گئے تھے، جوانی میں آپ کی امی بیوہ ہو گئی تھی، اور ماں نے اپنے بیٹے کی کل رقم اتنی تھی کہ اس کی صدری میں سل دی تھی. مشہور واقعہ، میں واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا، ٹوٹل رقم تھی بس 40 دینار، اور اسی پر زندگی تمام ہونی تھی.
اور جب سرکار غوث پاک چلے ہیں تو کوئی بھائی بھی ساتھی نہیں ہے، کیونکہ اور کوئی بھائی بڑا نہیں تھا، کوئی چچا تایا ساتھ میں نہیں ہے، اکیلے جا رہے ہیں علم کی راہ میں، حصول علم کے لیے اکیلے جا رہے ہیں۔ کہاں؟ ایران سے عراق کا سفر، گیلان سے بغداد معلیٰ تک کا سفر۔ میں ان سنیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، غوث پاک کی بریانی تو تمہیں یاد ہے، سرکار غوث العظم دستگیر کا یہ کردار کب یاد کرو؟ اللہ اکبر۔ ہم لوگ غوث پاک کی نیاز کے مخالف نہیں ہیں، الحمدللہ ہر ماہ کرتے ہیں، اور یہ بھی بتا دو کوئی قبول کرے نہ کرے یہ تو خوشی کا سودا ہے، ہم لوگ تو آئے ہوئے دسترخوان کے کھانے کو اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک اپنے بزرگوں کے نام سے فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کیا بات ہے، چاہے بے ہاتھ شک۔ اٹھا کے پڑھے چاہے ہاتھ اٹھا کر نہ پڑھے، لیکن بہرحال ہم سورہ فاتحہ پڑھتے اپنے بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے، اس کے بعد لقمہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو طریقہ یہ ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ جس کھانے پر فاتحہ پڑھ دی جائے اللہ اس میں شفا پیدا کر دے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے، جہاں پڑھی جائے گی اس میں شفا ہو۔ الحمدللہ تو بات عرض کر رہا تھا، اکیلے چلے علم کی طلب میں، کمی کیا تھی؟ ماں کے پیٹ سے صاحب کرامت پیدا ہوئے، لیکن دنیا کو درس دے رہے ہیں اگر تو صاحب کرامت بھی ہے تو بھی تجھے علم کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ، بے شک۔ یہاں تو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ ارے پڑھ کے کیا کریں گے؟ پڑھ کے کیا کریں گے یہ علم والا جانتا ہے، علم کی برکتیں